اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طبیبہ تنویر اختر اجمل دعا خانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور سلام عرض کرتی ہوں۔ آج میں آپ کو حمل کے دوران مختلف پیچیدگیوں اور مختلف بیماریوں کے متعلق بتاؤں گی۔ آج کل کی بچیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچی جب شادی نہیں ہوتی تو وہ بڑی آزاد زندگی گزارتی ہے۔ جو ہی اس کو شادی ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ شادی کے بعد کی زندگی سے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا کھانا پینا مختلف طریقے اور تقریباً زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ جس وقت اس کو حمل ہوتا ہے تو وہ بہت کم کھاتی ہے اور اپنی خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ متوازن خوراک لینی چاہیے، جس میں کہ ہر چیز آئے اور اس سے پھر بچے کو بھی، آنے والے بچے کو بھی طاقت ملے۔ تو بچے جب کھاتی نہیں ہیں تو بچوں میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، اس سے بچہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمل کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سی احتیاطی تدابیر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ اگر یہ نہیں کریں گی تو پھر آپ کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، وہ آپ کے ہاتھوں سے کھو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور آپ کے بچے کی بھی اس حساب سے پھر اچھی صحت ہوگی، آپ کی اچھی خوراک ہوگی تو آپ کے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، تو آپ کا بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوگا، اس کے نئے نقش بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ خوراک اچھی جائے گی۔ اس کو تو نہیں پتہ کہ آپ میری ماں کچھ کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی۔ اگر آپ اچھا کھائیں گی تو بچے کو اچھا جائے گا، خون پیدا ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ بعض عورتوں کو ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب عورت نہیں کھاتی کچھ تو اس کو خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی سے بچے کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا بعض اوقات اس کا تالو نہیں بنتا، وہ پھر بعد میں اتنی پریشانی ہوتی ہے ماں کو کہ وہ ڈاکٹروں کے کلینکوں پہ جا کے ان کے چکروں میں آدھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس میں حمل کے دوران پھر جب بچہ یوں بڑھتا ہے، اگر تو ان کی خوراک صحیح ہے تو بچہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ جس طرح ایک بندہ ہے اس کو نارملی خوراک میں ایک روٹی یا 1 سے 2 روٹیاں، سالن اور ہلکا پھلکا دودھ یا کپ یا ایک جوس کا گلاس ہونا چاہیے، لیکن اس دوران میں ایک عورت کو روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایک روٹی، ایک پلیٹ چاول کی، اس کے ساتھ فروٹ، 1 ہاتھ سیب یا اور 1 گلاس دودھ کا۔ یہ اتنا کھائے گی تو پھر وہ اپنے بچے کو صحیح خوراک دے سکتی ہے۔ تو اگر یہ اس میں کمی ہوگی تو صاف ظاہر ہے پھر وہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، باقی سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت بچہ حمل کے دوران پھر وہ ہوتا ہے کہ نہ کھانے کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اس سے پھر بواسیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو بواسیر کی حالت میں پھر وہ بلڈ بھی آتا ہے اور وہ عورت اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر پریشان ہوتی ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ متوازن نہیں ہوتی، کبھی کچھ کھا لیا اپنے طور پہ۔ لیکن ایک پراپر بندہ جب کھاتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے متوازن غذا لینی ہے، پھر اس کو اس کے ملٹی وٹامن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ہر چیز پھلوں میں ملتی ہے، سبزیوں میں ملتی ہے۔ بعض کو ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو عورت کو پرواہ نہیں کرتی، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو اس کو عموماً بہت سارے تقریباً 60% لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، جن کو پہلے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد بالکل وہ نارمل ہو جاتی ہیں۔ اس میں خاص احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر بچے کے اندر ہی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کو کیلشیم، وہ آکسیجن نہیں ملتی، تو شوگر کی وجہ سے بچے کا جسم جو ہے وہ بھی پھول جاتا ہے اور وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص خیال احتیاط رکھنی چاہیے۔ بعض عورتوں کو شوگر ہو جاتی ہے، بعض عورتوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو نمک نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ نمک جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ فوراً نمک بند کر کے نمک کے بغیر خوراکیں لیں، فروٹ لیں، سبزیاں لیں، اور چکن وغیرہ یہ بھی بند کر دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے چکن اور میٹ وغیرہ سے یہ لینا ہے، طاقت لینی ہے۔ پروٹین وغیرہ جو ہے وہ سبزیوں میں بھی ہے،
اس میں طرح طرح کی سبزیاں ہیں، مٹر ہے، تل ہیں، اس کے بعد یہ جو ہے سیب وغیرہ ہیں، ان میں یہ سب ملٹی وٹامن ہے۔ یہ کہ طرح طرح کی بدل بدل کے چیزیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس اب اکثر عورتیں آتی ہیں تقریباً بواسیر کی شکایت میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ پھر اتنی پریشان ہوتی ہیں، کافی دیر اپنا علاج کرواتی رہتی ہیں۔ اگر وہی آپ اپنے آئل کا خیال رکھو، چکنائی کا تھوڑا بہت خیال رکھو، جو کہ لگانے کے حساب سے بھی اور کھانے کے حساب سے بھی اتنی خوراک کھاؤ جو آپ کے اندر لگے، تو اس لیے میری بہنوں اس کا خاص خیال رکھو، کیونکہ اگر آپ خیال رکھو گے، اچھے طریقے سے اچھی خوراک کھاؤ گے تو آپ بہترین زندگی گزارو گے۔ آپ کے آنے والا بچہ جو ہے وہ بھی آپ کے مطابق، آپ کے جس طرح کا آپ چاہو گے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ خوبصورت ہو، میرا بچہ صحت مند ہو، تو جب ماں اچھی خوراک لے گی تو بچہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر بچے کو تو نہیں پتہ کہ میری ماں کھا رہی ہے، یا اس کو خون کی کمی ہے، یا اس کو کسی چیز کا وٹامن کی چاہیے ہوں، لیکن وہ تو اپنے حساب سے اس نے تو ماں سے لینی ہے خوراک، تو ماں کو اچھی سے اچھی خوراک لینی چاہیے۔ اس میں ہر چیز اس کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کرو جس طرح ایک مریض ہے، اس کو اس کے حمل کے دوران سویلنگ شروع ہو جاتی ہے پاؤں پہ، وہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہے۔ بعض اوقات بلڈ پریشر سے ہوتا ہے، بعض اوقات خون کی کمی سے بھی جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں پہ ورم ہو جاتی ہے، اور عورتیں پرواہ نہیں کرتی۔ اس میں بھی نمک آپ چھوڑو اور اپنے پاؤں پہ نمک اور تیل کی ٹگور کرو، اس سے فوراً صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ تھوڑی سی ورزش کا بھی خیال رکھو، ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ورزش سے آپ کے کھایا پیا ہضم بھی ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کو صحیح تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کھانا بھی کھاؤ تو وہ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، جوسز وغیرہ زیادہ لو، اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ۔ اگر شوگر کا آپ کو اندیشہ ہے تو فوراً چیک کرو، بار بار چیک کرو، اور اس کے مطابق اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لو۔ شوگر کے لیے آپ عجیب ذیابیطس ہے، اروگلاب ہے، وہ لے سکتی ہیں۔ شوگر کے حساب سے اگر ہلکی ہے تو ایک ہی گولی لو، اور اگر زیادہ ہے تو 2 گولیاں بھی لے سکتے ہو اروگلاب کے ساتھ، آدھا کپ یا 5 ٹیبل سپون۔ اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کرو آپ تھوڑی سی احتیاط کر لو گے، واک کر لو گے اور اپنی خوراک کا خیال رکھو تو آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ہی زبردست ہے اس میں، اس کی خیال کرو۔ اس کے بعد بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ خوراک صحیح لوگے تو آپ کے بچے کی گروتھ زبردست ہوگی۔ اس میں ہماری اجمل دواخانے کی حافظ الجنین اور خمیرہ مروارید 5-5 گرام دونوں مکس کر کے، تو آپ وہ آدھی چمچی روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہو۔ اس سے حافظ الجنین کا مطلب ہے بچے کی حفاظت۔ جب آپ یہ لو گے تو بچے کی حفاظت ہوگی، بچہ آپ کا زبردست ہوگا، اور آپ کے گھر کی رونق ہوگی جب آپ کی گود میں پھول کھلے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی خاص خیال رکھو اپنا، اور اس میں آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جس سے آپ کو یہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس سے بعد میں پھر بندہ اٹھرا کی طرف بھاگتا ہے کہ جی ہمارا بچہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اٹھرا ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ہماری خوراک میں کمی ہوتی ہے، خوراک کی کمی ہونے کی وجہ سے بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑے ان کو بتاتے نہیں ہیں، بعض کی خوراک صحیح نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ڈبل خوراک دیں تاکہ وہ اس کا بچہ جو ہے اس کی صحیح پرورش ہو اور صحیح اس کو خوراک ملے، تو تاکہ آپ کے گھر میں آنے والا ننا پودا جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا ہو، تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو۔ لیکن بعد میں اگر فرض کرو ایسا ہو تو بعد میں بچے کے لیے بھی بہت ساری، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بعض کے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کے لیے بھی زبردست چیزیں ہیں، کیلا ہے روزانہ عورت کو کھانا چاہیے، سیب ایک روزانہ کھا کے 1 کپ دودھ کا پینا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کمزوری وغیرہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور بچہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ہی آپ کو کوئی بابوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ اس کا آپ دم کروائیں یا کوئی اور مسئلہ کریں۔ اس کے لیے بھی حب حمل اور حافظ الجنین بہترین چیز ہے۔ جو ہی آپ کا حمل شروع ہو اس میں آپ یہ دونوں چیزیں تیسرے مہینے سے سٹارٹ کریں، اور حب حمل جو ہے وہ تو سٹارٹ سے ہی لیا جا سکتا ہے، 2 گولیاں صبح و شام دودھ کے ساتھ، اور تیسرے مہینے میں آپ لو حافظ الجنین، معجون حافظ الجنین آدھی چمچی، اور خمیرہ مروارید دونوں مکس کر کے لے لو، چاہے وہ علیحدہ علیحدہ لے لو۔
یہ اتنی زبردست ہے کہ اس سے بچے کو کسی قسم کی ہر چیز اس کو ملتی ہے، کیلشیم بھی ملتی ہے اس کو، باقی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ اگر آپ یہ دونوں چیزیں لے لو، اس میں آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس سے پوری تقریباً خوراک آپ کو ملے گی، آپ کے بچے کو بھی ملے گی، اس سے بچہ زبردست ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اگر تھوڑی سی ایک چھوٹا سا نسخہ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دوران میں اگر آپ کو ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ خوبصورت ہو، پیارا ہو، تو اس کے لیے صفوف طباشیر بنا کے اس میں طباشیر 5 گرام، الائچی چھوٹی اور 5 گرام اور مصری، تینوں چیزیں ہم وزن ان کو صفوف بنا لو اور آدھی چمچی دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ صبح شام لو، اور زیادہ تر آپ کوشش کرو کہ اس میں خوش رہو اور لباس وائٹ پہنو اور پھول وغیرہ بھی وہ بھی وائٹ لو، اور اپنی خاص خیال رکھو، صفائی کا خیال رکھو، تو خوش رہنے سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہو، اور آپ کے بچے پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ حمل کے دوران اکثر بچوں کو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا، کچھ مائیں گھروں میں بتاتی ہیں ان کو، کچھ ہوتا ہے کہ وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو بچیوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے جس کو بچیاں سمجھ نہیں سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی مشورہ لینا ہو تو اجمل دواخانے میں آپ لوگوں کے لیے طبی مفت مشورہ بھی ملے گا، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، اچھے مشوروں کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو اچھی باتوں کا اور اچھے حالات کا آپ کی آگاہی ہوگی، تاکہ آپ کو کسی کی پریشانی سے سامنا نہ کہ پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، یا میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے بھی علم میں نہیں ہوتی یا وہ کوئی بتانا نہیں چاہتا، تو اس لیے آپ مفت مشورہ لیں، آپ کے کوئی مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کے بعد دوائیاں ہم آپ کو لکھ کے دیں گے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ جب حمل ہو تو آپ آگے چیک کروائیں، کیونکہ چیک کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے، خون کی کمی ہو تو اس میں شربت فولاد بھی لیا جا سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد دوپہر اور رات، اس سے پھر یہ ہے کہ عورت کو بھی اس کی طاقت ملتی رہتی ہے اور بچے کو بھی۔ تو چیک کروا کے اگر دوائی لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کو اچھے مشورے، مفید مشوروں سے مستفید ہوں۔ دیسی ادویات جو ہوتی ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ بالکل سیف ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی آپ کو کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت طاقت والی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پھر اگر یہ آپ کھائیں گی اور ساتھ فروٹ وغیرہ لیں گی، پھل وغیرہ لیں گی، کچھ اس کا فائدہ ہوگا، کچھ ان کا فائدہ ہوگا، آپ کے بچے کو زبردست طاقت ملے گی اور آپ مختلف پیچیدگیوں سے بچی رہیں گی اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ میں طبیبہ تنویر، اجازت دیجیے، اور میں آئندہ بھی خواتین کے حوالے سے مختلف ویڈیو لاتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔